الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. بحمد اللہ بفضل اللہ آج سے سیمینارات کا یہ مبارک سلسلہ تھوڑے تعطل کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا ہے. آج ہمارا یہ 12واں سیمینار ہے اور اس کا عنوان ہے کیا مردے سنتے ہیں؟ یعنی جو شخصیات وفات پا کر دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، کیا وہ شخصیات اہل دنیا کی کوئی بات، کوئی گفتگو سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ واضح ہو کہ ہماری یہ گفتگو بالکل علمی اور تحقیقی ہوتی ہے اور ہر لحاظ سے فرقہ واریت سے قطعاً پاک اور مبرہ ہوتی ہے.
مقصد بھی یہی ہے کہ فتویٰ بازی، الزام تراشی اور اشتعال انگیزی کا مکمل خاتمہ کیا جائے اور اپنے ساتھیوں کے سامنے اپنا موقف، اپنا نظریہ مدلل انداز میں پیش کر کے ان کی صحیح دینی رہنمائی کی جائے۔ میں دوسرے علماء سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ ایک دوسرے پر طعن و تشنیع اور فتویٰ بازی کی بجائے اپنا موقف دلائل کی روشنی میں پیش فرمایا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیک مقاصد کی تکمیل میں ہماری مدد فرمائے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ زندگی اور موت یہ دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں، یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہیں، باہم متضاد ہیں اور ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ جس طرح زندگی اور موت برابر نہیں، اسی طرح زندہ انسان اور مردہ انسان بھی برابر نہیں ہیں، باہم متضاد ہیں۔ اور یہ بات میری نہیں ہے بلکہ اللہ کے قرآن کی ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اندھا اور بینا یہ دونوں برابر نہیں ہیں، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرے اور روشنی یہ دونوں بھی برابر نہیں ہیں، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ یہ دونوں بھی برابر نہیں ہیں، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، جب یہ ساری چیزیں برابر نہیں ہیں تو زندے اور مردے بھی برابر نہیں ہیں۔ جو اندھا ہے وہ بینا نہیں ہو سکتا، اور جو بینا ہے وہ اندھا نہیں ہو سکتا، جو اندھیرا ہے وہ روشنی نہیں ہو سکتا، اور جو روشنی ہے وہ اندھیرا نہیں ہو سکتا، جو چھاؤں ہے وہ دھوپ نہیں ہو سکتی، اور جو دھوپ ہے وہ چھاؤں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو مردہ ہے وہ زندہ نہیں ہو سکتا، اور جو زندہ ہے وہ مردہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات جو میں نے عرض کی ہے
قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، بلکہ ہمارے روزمرہ کے تجربے اور مشاہدے سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ ہمارے گھروں میں، محلے میں فوتگیاں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ فرق ہم خود روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ کیا خیال ہے جی، جو آدمی فوت ہو جاتا ہے، جو مر جاتا ہے، کیا خیال ہے وہ حس اور حرکت کر سکتا ہے؟ کبھی آپ کے محلے میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی آدمی مر گیا ہو اور مرنے کے بعد اس نے کوئی حرکت کی ہو، یہ کبھی ہوا ہے جی؟ یہ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ کبھی کسی مردے نے اٹھ کر خود وضو کر لیا ہو، کبھی ہوا ہے؟ خود استنجا کر لیا ہو، خود غسل کر لیا ہو، اس کو غسل کون دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں۔ وہ کروٹ نہیں بدل سکتا، وہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ چل نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ کھانا کھا نہیں سکتا، وہ پانی پی نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، وہ کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا۔ اسے آپ کوئی تکلیف دیں، اذیت دیں تو اس کو تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ آپ بھی سوچیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ فرق کیا ہے؟ آپ یہی جواب دیں گے کہ فرق یہ ہے کہ زندہ میں روح ہوتی ہے اور مردہ میں روح نہیں ہوتی۔ تو ثابت کیا ہوا کہ بدن کے سارے افعال یہ روح کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں۔ روح اندر ہے تو دیکھنا، سننا، ہلنا، جلنا، کھانا، پینا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، چالنا سب ممکن ہے۔ اور جب روح نکل جائے تو ان افعال کا صدور نہیں ہوتا۔ تو ثابت کیا ہوا؟ جسم انسانی کے اندر، وجود انسانی کے اندر اصل مدرک، ادراک کرنے والی چیز، متصرف، اس کے اندر حس و حرکت پیدا کرنے والی چیز، وہ کون سی چیز ہے جی؟ روح ہے۔ اس لیے ہمارا دعویٰ ہے، اور جو آدمی دعویٰ کرتا ہے نا، یہ بڑی جرات کا کام ہوتا ہے دعویٰ کرنا، سوچ سمجھ کر دعویٰ کیا جاتا ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جس انسان کے اوپر موت آ جائے اس کی روح اس کے بدن خاکی سے جدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ جس آدمی کے اوپر موت آ جائے اس کی روح اس کے بدن خاکی سے جدا ہو جاتی ہے۔ موت کا مطلب ہی یہی ہے کہ روح اس کے وجود سے نکل گئی۔ علماء امت نے، بڑے بڑے علماء نے موت کی حقیقت بیان کی، موت کی تعریف کی،
موت کی ڈیفینیشن بیان کی اور انہوں نے فرمایا، امام راغب اصفہانی ہے، وہ اپنی کتاب مفردات امام راغب صفحہ نمبر 494 پہ فرماتے ہیں، الموت عبارت عن زوال القوت الحیوانیہ، کہ موت نام ہے اس چیز کا کہ زندگی کی طاقت اس کے اندر سے ختم ہو جائے، وَإِبَانَةِ الرُّوحِ عَنِ الْجَسَدِ، اور جسم سے روح الگ ہو جائے۔ کیا معنی کیا انہوں نے موت کا؟ کہ زندگی ختم ہو جائے اور جسم انسانی سے روح الگ ہو جائے، اِبَانَةُ الرُّوحِ عَنِ الْجَسَدِ، روح بالکل علیحدہ ہو جائے۔ اسی طرح تفسیر روح المعانی ہے، علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَالصَّوَابُ أَن يُقَالَ مَوْتُ الرُّوحِ هِيَ الْمُفَارَقَةُ عَنِ الْجَسَدِ، فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ موت نام ہی اس چیز کا ہے کہ روح جسم سے جدا ہو جائے، مفارقت پیدا ہو جائے، روح جدا ہو جائے۔ اسی طرح تفسیر نیشاپوری میں ہے، وَإِذَا انْقَطَعَ هَذَا الضَّوْءُ بِالْكُلِّيَّةِ، جب یہ کرنٹ، جب یہ روشنی انسان کے وجود سے بالکل منقطع ہو جاتی ہے، فَهُوَ الْمَوْتُ، تو اس چیز کا نام کیا ہے؟ موت ہے۔ اسی طرح تفسیر کبیر میں امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فَنَقُولُ إِنَّهُ فِي وَقْتِ الْمَوْتِ يَنْقَطِعُ تَعَلُّقُهُ عَنْ ظَاهِرِ الْبَدَنِ وَبَاطِنِهِ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ موت کے وقت روح کا تعلق بدن سے ختم ہو جاتا ہے، ظاہر سے بھی تعلق ختم ہو جاتا ہے اور باطن سے بھی روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور فرماتے ہیں وَذَلِكَ هُوَ الْمَوْتُ، اور اسی تعلق کے ختم ہو جانے کا نام کیا ہے جی؟ موت ہے۔ عینی شرح بخاری صفحہ نمبر 88 میں ہے، فَالْمَوْتُ قَطْعُ تَعَلُّقِهِ بِالْبَدْنِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، فرماتے ہیں نوم، موت اس چیز کا نام ہے کہ انسان کے بدن سے ظاہری طور پہ بھی اور اندرونی طور پہ بھی روح کا تعلق ختم ہو جائے، منقطع ہو جائے۔ تفسیر مظہری ہے، حضرت فرماتے ہیں وَعِندَ الْمَوْتِ يَنْتَزِعُ النَّفْسُ عَنِ الْبَدْنِ، موت کے وقت بدن سے روح کھینچ لی جاتی ہے، فَحِينَئِذٍ يَنْقَطِعُ تَعَلُّقُ الرُّوحِ عَنِ الْبَدَنِ، اور اس وقت بدن سے روح کا تعلق، بولتے جائیں کیا ہو جاتا ہے جی؟ ختم ہو جاتا ہے۔ حجت اللہ البالغہ حضرت فرماتے ہیں، الصحیح ان الموت انفکاک النفس، صحیح اور پکی بات یہ ہے کہ موت نام ہے روح کا بدن سے جدا ہو جانے کا، لفقد استعداد البدن، کیونکہ بدن کے اندر اب استعداد باقی نہیں رہتی۔ یہ 7 حوالے میں نے آپ کے سامنے علماء امت کے اس مسئلے پہ عرض کیے ہیں کہ موت کے وقت روح بدن سے نکل جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہے، منقطع ہو جاتی ہے، مفارقت ہو جاتی ہے، تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو میں نے علماء امت سے بات کی ہے نا۔
اصل فیصلہ جو ہے وہ تو اللہ کے قرآن نے کرنا ہے۔ قرآن مجید سے بھی یہ بات ثابت ہے، یہ تو میں نے تعریف کی ہے موت کی، قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے کہ موت کے وقت بدن سے روح نکل جاتی، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ضابطہ اور قانون بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ سورۃ زمر آیت نمبر 42۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے، جس کی موت آ جاتی ہے اس کی روح کو اللہ تبارک و تعالی روک لیتا ہے اپنے پاس۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس کی موت آ گئی اس کی روح کو اللہ روک لیتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں اللہ نے یہاں نیند کی بات بھی فرمائی ہے اور موت کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ نیند کے وقت بھی یہ جو ہماری روح ہے اس کا تعطل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبض کرتا ہے، لیکن من بعض الوجوہ، نیند کے وقت روح کو توجہ فرمائیں، روح کو اللہ قبض کر لیتا ہے، تعطل اس کا ہو جاتا ہے، مکمل نہیں، من بعض الوجوہ، بعض لحاظ سے وہ اس طرح کہ نیند کے وقت زندگی تو باقی رہتی ہے لیکن ادراک اور شعور ختم ہو جاتا ہے، یہ ہے من بعض الوجوہ۔ اور موت کے وقت اللہ تبارک و تعالی روح کو قبض کر لیتا ہے، اس کو معطل کر دیتا ہے، من کل الوجوہ۔ من کل الوجوہ کا مطلب یہ ہے کلی طور پہ نہ اس بندے کے اندر ادراک باقی رہتا ہے اور نہ اس بندے کے اندر زندگی باقی رہتی ہے۔ تو قرآن مجید کی واضح آیت ہے کہ جس کے اوپر موت آ جاتی ہے اللہ اس کی روح کو روک لیتا ہے، واپس نہیں بھیجتا کہ دوبارہ چلی جائے جسم میں۔ وَلَا يَرُدُّهَا إِلَى الْبَدَنِ، اللہ اس روح کو بدن کی طرف پھر واپس نہیں جانے دیتا۔ قرآن مجید کی دوسری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی موت کا منظر بیان فرماتے ہیں، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ سورۃ واقعہ آیت نمبر 83۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت جب تمہاری روح نکل رہی ہوتی ہے، موت کے وقت روح کو کیا ہوتا ہے جی؟ نکل رہی ہوتی ہے۔ اذا بلغت الحلقوم، وہ روح نکلتے 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 تمہارے گلے تک پہنچ جاتی ہے، اس وقت تم مکمل بے بس ہو جاتے ہو اور اپنی اس روح کو روک نکلنے سے روک۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ موت کے وقت روح نکلتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو ہم پہلے بھی مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں تو انشاءاللہ مسئلہ آگے چلے گا۔ موت کے وقت روح بدن سے نکلتی ہے۔ تیسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق، کہ جب وہ روح نکلتے نکلتے ہنسلی کی ہڈیوں تک پہنچ جاتی ہے، اس وقت کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی دم کرنے والا، وہ اپنے جھاڑ پھونک کی وجہ سے اس روح کو روک سکتا۔ اس کا مطلب ہے موت کے وقت روح نکلتی ہے، بالکل۔ اللہ فرماتے ہیں
حتی اذا بلغت التراقیہ، وہ ہنسلی کی ہڈیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ چوتھی آیت اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، کہ جب کافروں کی موت کا وقت ہوتا ہے اس وقت فرشتے کیا کرتے ہیں؟ باسطو ایدیہم، ان کی طرف اپنے ہاتھوں کو کھولتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں اخرجو انفسکم، نکالو اپنی روحوں کو۔ روحوں کو کیا کیا جاتا ہے جی؟ موت کے وقت نکالا جاتا ہے۔ میں صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں، موت کے وقت روحوں کو نکالا جاتا ہے اور فرشتے جھڑکتے ہیں کافروں کو اور کہتے ہیں اخرجو انفسکم، نکالو اپنی روحوں کو۔ تو ثابت کیا ہوا؟ موت کے وقت روح نکلتی ہے یا نہیں نکلتی؟ نکلتی ہے۔ اچھا، یہ بات تسلیم ہو گئی۔ اگلی بات، دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ روح نکل جاتی ہے تو جاتی کہاں ہے؟ یہ کہاں جاتی ہے؟ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے؟ تو میں جواباً یہ عرض کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روح سے یہ بات ثابت ہے کہ مومن کی روح کا ٹھکانہ الگ ہوتا ہے اور کافر کی روح کا ٹھکانہ الگ ہوتا ہے۔ یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ مومنین کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں۔ کہاں ہوتی ہیں؟ علیین میں۔ اور کافروں کی روحیں سجین میں ہوتی ہیں، اپنے اپنے ٹھکانے میں چلی جاتی ہیں۔ یہاں سے بدن سے نکلتی ہیں، مومن ہے تو روح کہاں پہنچ گئی؟ علیین میں۔ کافر ہے تو روح کہاں پہنچ گئی؟ سجین میں۔ بعض حضرات، اب توجہ فرمائیں، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مردے کی روح قبر میں واپس اس کے بدن میں آ جاتی ہے، قبر میں واپس اس کے بدن خاکی میں آ جاتی ہے اور وہ بندہ قبر کے اندر زندہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ زندہ ہو جاتا ہے تو دنیا والوں کا وہ سلام بھی سنتا ہے، کلام بھی سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ یہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بندہ جب مر جاتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، روح پھر قبر میں اس کے بدن کے اندر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے برعکس میں ایک دعویٰ کرنے لگا ہوں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے، اب ہمارا دعویٰ سنیں، ہمارا دعویٰ یہ ہے جو روح بوجہ موت بدن سے جدا ہو جائے، جو روح بوجہ موت بدن سے جدا ہو جائے، وہ عادتاً قیامت تک اس بدن خاکی میں واپس نہیں آ سکتی۔ یہ دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ قیامت تک عادتاً اس بدن خاکی میں واپس، اب جو میں نے لفظ بولا ہے نا عادتاً، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قانون اور ضابطہ یہ ہے، اللہ نے نظام بنایا ایسے ہے، اس دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے، یعنی قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ وہ روح قیامت تک اس بدن خاکی میں واپس، ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی اپنے ضابطے کو توڑ کر اپنی قدرت دکھا دے، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ضابطہ اور چیز ہوتی ہے اور اللہ کی جو قدرت ہے وہ اور چیز ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی اپنی قدرت دکھا سکتا ہے۔ اچھا، میں مثال دیتا ہوں۔ ماں باپ کے ملاپ سے بچے کا پیدا ہونا، یہ کیا ہے جی؟ اللہ کا ایک ضابطہ اور قانون ہے، بالکل قانون ہے پکا۔ لیکن
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ اللہ نے یہ قانون توڑ کر اپنی قدرت دکھائی ہے. ضابطہ اور ہے، قدرت اور ہے، عادت اور ہے، خرق عادت اور ہے. سانپ پیدا ہوتا ہے سپنی کے انڈے سے. کہاں سے پیدا ہوتا ہے جی؟ یہ ضابطہ ہے، قانون ہے. سانپ جب بھی پیدا ہوگا سپنی کے انڈے سے پیدا ہوگا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوٹی کو اللہ نے سانپ بنا دیا. یہ اللہ نے قانون توڑ کر اپنی قدرت دکھائی ہے. ورنہ قانون وہی ہے کہ سانپ کہاں سے پیدا ہوگا؟ انڈے سے پیدا ہوگا. اونٹنی پیدا ہوتی ہے اپنی ماں کے پیٹ سے، اسی طرح قانون ہے نا. لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی ہے وہ چٹان سے، پتھر سے برآمد ہو رہی ہے. تو ماں کے پیٹ سے اونٹنی کا پیدا ہونا یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے. اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا پتھر سے نکل آنا یہ اللہ کی قدرت ہے اور خرق عادت ہے. خرق کا معنی ہے توڑ دینا، یعنی اللہ نے اس عادت کو، روٹین کو اللہ نے اپنی قدرت سے توڑ دیا. تو یہ بات سمجھ آ گئی. اب میں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ مردے کی روح اپنے کہاں ہوتی ہے جی؟ ٹھکانے پر ہوتی ہے. اب قرآن مجید کی آیت، کافروں کی روحیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ. یہ سورۃ واقعہ ہے اور اس کی آیت نمبر 92 ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ. اور جو لوگ جھوٹے اور مکذب ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَنُزُلٌ. وہ فوراً انہیں جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے. یعنی جو آدمی کافر ہے، مکذب ہے، جھوٹا ہے، نبیوں کو جھوٹا کہتا ہے، مرنے کے بعد فَنُزُلٌ، یہ جو فے ہے نا اس کا مطلب ہے فوراً وہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ جہنم میں. اچھا، اس کا وجود فوراً جہنم میں پہنچتا ہے یا اس کی روح پہنچتی ہے؟ یہ تو آپ بھی مان رہے ہیں جی، ماشاءاللہ. قرآن مجید کی دوسری آیت ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ فرعونیوں کو صبح و شام جہنم کی آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے. کن کو جی؟ فرعونیوں کو. فرعونیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ دریا میں غرق ہو گئے تھے، اور جب دریا میں غرق ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں اب صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں. تو آگ پر ان کا وجود پیش کیا جا رہا ہے یا ان کی روح کو پیش کیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے روح ادھر واپس نہیں آتی، ادھر ہی آگ پر پیش ہو رہی ہے. قرآن مجید کی تیسری آیت ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے. مما خطیئاتہم، اپنی غلطیوں کی وجہ سے اغرقو، ان لوگوں کو پانی میں ڈبو دیا گیا. فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور ان لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا گیا. قوم نوح کو غرق کرنے کے بعد فوراً کہاں کیا گیا جی؟ جہنم میں داخل کیا گیا. تو جہنم میں ان کی روح گئی یا ان کا جسم گیا جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کی جو روح ہوتی ہے اس کا ایک الگ ٹھکانہ ہے اور وہ جہنم میں اور عذاب والی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے، برزخی عذاب میں گرفتار ہوتی ہے. اور جب وہ برزخی عذاب میں گرفتار ہو جاتی ہے تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ اس کو واپس آنے دیتا ہے؟ وہ واپس آنا بھی چاہے تو آ سکتی ہے، وہ بدن خاکی میں واپس. اور یہی میرا دعویٰ ہے کہ وہ روح جو نکل گئی ہے وہ قیامت سے پہلے اس بدن میں واپس نہیں آتی. سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ فرعونیوں کے بارے میں، ارواح آل فرعون فی اجواف طیر سود، کہ فرعونیوں کی روحیں اللہ نے کالے پرندوں کے اندر ڈال دی. یعرضون علی النار کل یوم مرتین،
جو روزانہ 2 مرتبہ جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں، تغدو و تروح، صبح بھی اور شام بھی، وَيُقَالُ يَا آلَ فِرْعَوْنَ هَذِهِ مَنَازِلَكُمْ، کہ اے فرعونیو یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت تک فرعونیوں کی روحوں کو کہاں پیش کیا جاتا ہے؟ صبح و شام آگ پر، جہنم پر پیش کیا جاتا ہے۔ وکیلا، اور یہ بھی فرمایا گیا، تُعْرَضُ رُوحُ كُلِّ كَافِرٍ عَلَى النَّارِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا مَا دَامَتِ الدُّنْيَا، کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے ہر کافر کی روح کو اللہ تبارک و تعالی صبح و شام جہنم پر پیش کرتا ہے۔ یہ ہے تفسیر خازن۔ اس کے اندر سے میں نے سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان نقل کیا ہے، اور یہ فرمان کوئی صرف اس تفسیر کے اندر نہیں ہے، یہی مضمون تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے، تفسیر معالم التنزیل کے اندر موجود ہے، تفسیر ابن جریر کے اندر موجود ہے، تفسیر ابی السعود کے اندر موجود ہے، تفسیر بیضاوی کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ فرعونیوں کی روحیں کالے پرندوں میں کہاں پہنچائی جاتی ہیں جی؟ جہنم پر پیش کی جاتی ہیں۔ تو میرا مسئلہ ثابت ہو گیا، جب جہنم پر پیش کی جاتی ہیں تو اس قبر میں پڑے ہوئے بدن میں واپس نہیں آتی۔ اگلی بات تھی ارواح مومنین، یہ تو میں نے عرض کیا ہے نا کافروں کی روحیں، اب مومنوں کی روحیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب مومن مرتا ہے اور اس کی موت آ رہی ہوتی ہے، اس وقت اس کی روح کو اللہ کی طرف سے ایک حکم دیا جاتا ہے، فرشتے اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں، اور وہ کیا حکم ہوتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے ایمان والی روح، ارجعی الی ربک، واپس چلی جا اپنے رب کی طرف، بدن کی طرف یا رب کی طرف؟ واپس چلی جا الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیتاً مرضیہ، خوشی خوشی اللہ کو خوش کرتی ہوئی۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، جا میرے بندوں کے ساتھ جا کر مل جا، شامل ہو جا، وَادْخُلِي جنتی، اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ یہ ہے سورۃ فجر آیت نمبر 28۔ تو اللہ تبارک و تعالی مومن کی مطمئن روح کو کہاں بھیجتا ہے جی؟ جنت میں بھیجتا ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 2، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، سورۃ مطففین آیت نمبر ہے 18۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کا نامہ اعمال اور نیک لوگوں کی روحیں علیین میں رہتی ہیں۔ کہاں رہتی ہیں؟ علیین ایک مقام ہے، وہاں رہتی ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ، کہ مومن کی روح جو ہے وہ ایک پرندے کی طرح ہوتی ہے اور وہ جنت کے درختوں کا پھل کھاتی ہے، وہ جنت میں پہنچتی ہے، یعلق فی شجر الجنہ، جنت کے باغات کا پھل کھاتی رہتی ہے، حتی یرجع اللہ تعالی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو واپس لوٹائے گا، الی جسدہ، اپنے جسم کی طرف، کب؟ یوم یبعثہ، جب قیامت کا دن ہوگا۔ یعنی قیامت تک اس کی روح کہاں رہتی ہے؟ جنت کے باغات میں پھل کھاتی رہتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کرنا ہے، قیامت والے دن زندہ کرنا ہے، اس دن وہ روح کہاں ہو جائے گی؟ اپنے جسم کی طرف واپس آ جائے گی۔ یہ حدیث ابن کثیر کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، موطا امام مالک کے اندر موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ آگے حدیث
نمبر 4، دلیل نمبر 4، ان زمرہ بن حبیب، حضرت زمرہ ابن حبیب فرماتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ارواح المؤمنین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مومنوں کی روحوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فقال، آپ نے فرمایا فی طیر خضر، یہ سبز پرندوں کے اندر بھیج دی جاتی ہیں، تسرح فی الجنت حیث شاءت، یہ جنت کے اندر جہاں چاہتی ہیں گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ کس کی روحیں جی؟ مومنوں کی روحیں۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ارواح الکفار، کافروں کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا محبوسۃ فی سجین، کافروں کی روحیں سجین کے اندر قید کر دی جاتی ہیں۔ یہ ہے جی کتاب الروح اور شرح الصدور کا حوالہ۔ پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی، اللہ کی قدرت ان سے بدکاری ہو گئی، زنا ہو گیا۔ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آئے، پیغمبر علیہ السلام نے ان پر حد جاری فرمائی، رجم فرمایا حضرت ماعز اسلمی کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو رجم کیا گیا، جب ان کو پتھروں سے مارا گیا، رجم کیا گیا، جب وہ رجم ہو گیا تو کسی صحابی نے حضرت ماعز کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی جو اس کو کہنی نہیں چاہیے تھی۔ تو جب پیغمبر علیہ السلام نے وہ بات سنی نا، آپ بڑے ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا تم اس کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو؟ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، انہو الآن، وہ ماعز اب، کب؟ اب، الآن، وہ اب، لفی انہار الجنت ینغمس فیہا، وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ تو جنت کی نہروں میں کون پہنچا ہوگا جی؟ مومن کی روح، مومن کی روح پہنچی ہے۔ ابو داؤد صفحہ نمبر ہے 875۔ تو ان تمام دلائل سے یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ قانون یہی ہے، اب پھر توجہ فرمائیں، قانون یہی ہے کہ قیامت سے پہلے اس روح کو اللہ اس خاکی بدن میں واپس نہیں بھیجتا۔ ہاں، اگلی بات جو میں نے پہلے کی ہے پھر کروں گا، ہاں اگر اللہ تعالیٰ قانون توڑ کر کبھی اپنی قدرت دکھا دے تو وہ الگ بات ہے، قانون توڑ دے خود ہی اپنی قدرت دکھا دے۔ مثلا حضرت عزیر علیہ السلام ہے، کتنا عرصہ ان کے اوپر موت طاری رہی جی؟ 100 سال۔ اللہ نے قانون توڑ کر ان کی روح کو واپس ان کے بدن میں بھیجا یا نہ بھیجا؟ یہ ہے خلق عادت، اللہ نے ان کو پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 ساتھیوں کو لے کر گئے تھے، اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، سب کو اللہ نے مار دیا اور پھر اللہ نے ان سب کی روح کو واپس کر دیا۔ تو قانون یہ ہے کہ اللہ واپس نہیں بھیجتا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر قانون توڑ کر واپس بھیج دے تو وہ الگ اس کی قدرت ہے، قانون یہ نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ بھی قرآن مجید کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بات موجود ہے کہ روح اپنے بدن میں کب آئے گی جی؟ قیامت کے دن۔ قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، سورۃ تکویر کی آیت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اس دن روحوں کو بدنوں سے ملا دیا جائے گا۔ روح جو علیحدہ ہوئی تھی دنیا میں موت کی وجہ سے، اس کو پھر اس بدن کے ساتھ کب ملایا جائے گا؟ قیامت والے دن۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اس کا معنی فرماتے ہیں وقت کے ارواح را با اجساد جمع کردہ شود، یعنی جس دن روح اور جسم کو آپس میں جوڑ دیا جائے گا۔ تو ان کا یہ جوڑ کب لگنا ہے جی؟ قیامت سے پہلے یہ جوڑ نہیں لگنا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ،
کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کی روح کو روک لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے؟ امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روک لینے کا کیا مطلب ہے؟ وَلَا يَرُدُّهَا إِلَى الْبَدَنِ وَلَا يَرُدُّهَا، یعنی اس کو بدن کی طرف اللہ تعالیٰ واپس نہیں بھیجتا. تفسیر بیضاوی صفحہ نمبر 257. نمبر 3، قرآن مجید میں کوئی ایک جگہ نہیں بلکہ 20 مقام ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ میں قیامت والے دن مردوں کو زندہ کروں گا. کب زندہ کرے گا جی؟ قیامت والے دن. کس کو زندہ کرے گا؟ ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. پھر تم مر جاتے ہو اور مرنے کے بعد پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا. کب؟ مطلب کیا نکلا کہ قبر میں زندہ شندہ کوئی نہیں ہوتا. کب زندہ ہوگا؟ یہ قرآن مجید کی آیات ہے اور یہ اس پر دال ہے. قیامت والے دن اللہ نے مردوں کو زندہ کرنا ہے یا زندوں کو زندہ کرنا ہے؟ مردے کو. اس کا مطلب ہے جو بندہ مر گیا وہ قیامت تک کیا رہے گا؟ مردہ رہے گا. اچھا جی، نتیجہ کیا نکلا؟ سننا کس کا کام ہے؟ روح کا کام ہے. سننا کس کا کام ہے؟ سننا کس کا کام ہے جی؟ روح کا. اور جب انسان کے جسم کے اندر روح بھی نہ رہی، جب انسان کے جسم کے اندر روح بھی نہ رہی تو سننے کا سوال بھی پیدا. جب روح اندر ہے ہی نہیں سننے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے پھر میرا دعویٰ آ گیا. ہمارا دعویٰ ہے کہ جس انسان پر موت آ جائے، جس انسان پر موت آ جائے وہ عادتاً اہل دنیا کا کلام نہیں سن سکتا. جس انسان پہ موت آ جائے عادتاً کس کا کلام؟ آپ کہیں گے جی فرشتے اس کو مارتے ہیں، ان کا سنتا ہوگا، وہ اگلا معاملہ ہے برزخ کا. سوال یہ ہے کہ اہل دنیا کا کلام سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ ادھر سے کوئی چیز اس کو پہنچتی ہے وہ اہل دنیا کا کلام. مطلب کیا ہے جی؟ قانون اور ضابطہ یہی ہے، قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ مردہ اہل دنیا کی بات نہیں سنتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ضابطہ اور قانون توڑ دے اور اپنی قدرت سے کسی مردے کو اہل دنیا کی بات سنا دے تو یہ الگ بات ہے. یہ خرق کی عادت ہے، یہ روزانہ چیز نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہوتی ہے. جیسا کہ قلیب بدر کے موقع پہ پیغمبر علیہ السلام نے مردوں سے بات کی اور ان مردوں تک آپ کی بات پہنچ گئی. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ قانون نہیں ہے کہ ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی جی. اب سنیں میرے دلائل، اپنے موقف پہ میں دلائل عرض کرتا ہوں. قرآن مجید کی پہلی دلیل ہے میری، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، نہ ہی آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں. اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، میرے پیغمبر آپ اندھوں کو راہ نہیں دکھا سکتے. عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، ان کی گمراہی سے. إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، آپ تو انہی کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. فَهُمْ مُسْلِمُونَ، اور جو مسلم ہوتے ہیں. سورۃ نمل آیت نمبر 80. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا. نبی پاک کے لیے تسلی ہے اور کافروں کے لیے جھڑک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ کافر جو ہے نا یہ مردوں کی طرح ہیں، آپ ان کو نہیں سنا سکتے، آپ ان کو نہیں سنا سکتے. مطلب یہ ہے کہ کافروں کو اللہ نے کس کے ساتھ تشبیہ دی جی؟ مردوں کو، اندھوں کے ساتھ تشبیہ دی.
بہرے کے ساتھ تشبیہ دی. جس طرح اندھا دیکھ نہیں سکتا بہرا سن نہیں سکتا، اسی طرح ثابت ہوا کہ مردہ بھی سن نہیں سکتا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس کا میں نے مختصر آپ کے سامنے ترجمہ عرض کیا ہے، کیونکہ مضمون ہے بڑا لمبا اور میں بڑے مختصر انداز میں اشارے کر رہا ہوں. دلیل نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، سورۃ روم کی آیت ہے. یہاں لفظ ہے الموتا، یہ جمع ہے اور معرفہ ہے، اور تمام علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جمع معرفہ عموم پر دلالت کرتی ہے اور اپنے تمام افراد کو شامل ہوتی ہے. اچھا جی، معنی آیت کا کیا ہے کہ تمام مردے نہیں سنتے. کتنے مردے نہیں سنتے جی؟ تمام مردے نہیں سنتے، چاہے وہ مردے نیک ہوں چاہے وہ مردے بدکار ہوں، چاہے مومن ہوں چاہے کافر ہوں، چاہے اچھے لوگ ہوں چاہے برے لوگ ہوں، سب نہیں سنتے. 2 آیتیں ہو گئی. تیسری آیت وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، میرے پیغمبر آپ قبروں میں پڑے ہوئوں کو سنانے والے نہیں ہیں. یہاں بھی اللہ نے کافروں کو قبروں میں پڑے ہوئے مردوں سے تشبیہ دی ہے. تشبیہ کا انداز اللہ نے اختیار کیا ہے. تو ان تینوں آیات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ مرنے والے اہل دنیا کی بات نہیں سنتے. دلیل نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو پکارتا ہے. مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکار سے غافل اور بے خبر ہیں. مطلب بالکل واضح ہے. سورۃ احقاف کی آیت نمبر 5 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن جن ہستیوں کو ما فوق الاسباب پکارا جاتا ہے وہ ان کی پکار نہیں سنتے، وہ غافل ہیں، وہ بے خبر ہیں. تو اس آیت سے بھی کیا ثابت ہوا کہ مرنے والے اہل دنیا کی پکار کو نہیں سنتے. دلیل نمبر 5 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن سب کو جمع کرے گا. ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ مشرکوں کو کہے گا بھائی ادھر کھڑے ہو جاؤ. أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، مشرک بھی علیحدہ کر دیے جائیں گے اور ان کے شریک بھی علیحدہ کر دیے جائیں گے. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم دونوں میں جدائی ڈال دیں گے. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اب جو وہ نیک لوگ ہوں گے جن کو شریک بنایا گیا تھا، اللہ کے ولی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نیک بندے، وہ کہیں گے وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، وہ شریک کہیں گے مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. اب انہوں نے ان کی عبادت کی ہے یا نہیں کی جی؟ انہوں نے تو کی ہے. اللہ خود فرما رہا ہے اشرکو، انہوں نے شرک کی ہے. اور وہ اللہ کے نیک بندے قیامت والے دن کیا کہہ رہے ہیں ما کنتم ایانا تعبدون، بھائی تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ خود ہی اللہ نے قرآن میں حل فرما دیا. آگے سے وہ قسم اٹھا کر اللہ کے نیک بندے فرمائیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے، تمہاری عبادت کا ہمیں پتہ شتا کوئی نہیں ہے. وہ اپنی جگہ سچے اور یہ پکارنے والے اپنی جگہ سچے. اب جو نیک لوگ کہہ رہے ہیں نا تم ہمیں نہیں پکارتے تھے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ مجھے فون کرتے رہیں، میری بیٹری ہو فون کی ڈیڈ ہو، اور آپ مجھے کہیں مولوی صاحب بڑے فون کیے ہیں، میں کہوں گی مجھے تو آپ نے کوئی فون نہیں کیا. تو کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں گے ہم نے کیا ہے، تیری بیٹری ڈیڈ تھی،
اور تجھ تک ہمارا فون پہنچا نہیں، کیا تو ہم نے ہے۔ تو یہی بات ہے، انہوں نے پکارا تو ہے لیکن وہ تھے مردہ اور ان تک ان کی پکار پہنچی نہیں۔ دلیل نمبر 6، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جن جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے پردے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو لا یسمعوا دعاءکم، تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، ولو سمعوا، اور اگر بالفرض سن لیں، مستجابوا لکم، تمہارا کام کر سکتے نہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت والے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں۔ یہ ساری خبر کس نے دی ہے جی؟ اللہ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، جس طرح کی پکی خبریں میں خدا دینے والا ہوں نا، اس طرح کی پکی خبریں اگلے جہان کی بھی کون دینے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس آیت سے بھی کیا ثابت ہوا جی؟ لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار ہمارے استاد تھے حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالی، شاید آپ میں سے کسی نے ان کو سنا ہو، تو وہ اس آیت پہ بڑا زور لگاتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے تم بھی کہو لا یسمعوا لا یسمعوا لا یسمعوا، نہیں سنتے نہیں سنتے نہیں سنتے۔ تو مردے ہماری پکار ہماری بات نہیں سنتے۔ اچھا جی، اب ذرا ایک اور انداز سے، انداز یہ ہے کہ جھگڑا بن گیا دو گروپوں کا، جھگڑا بن گیا دو گروپوں کا۔ ایک فریق نے کہا کہ مردے سنتے ہیں، دوسرے فریق نے کہا کہ مردے نہیں سنتے۔ اچھا جی، میں کہہ رہا ہوں مردے نہیں سنتے، آپ کہتے ہیں سنتے ہیں۔ میں نے مر کر دیکھا ہے؟ میں اگا گیا کوئی؟ تسی اگا گئے ہو؟ نہ تسی اگا گئے ہو نہ میں اگا گیا، نہ میں نے مر کر دیکھا ہے نہ آپ نے مر کر دیکھا ہے۔ اور یہاں ہم نے ایک جھگڑا بنایا ہوا ہے، ایک کہتا ہے سنتے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں سنتے۔ اب نہ میں گیا ہوں آگے نہ آپ گئے ہیں، اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کے فیصلے کی دو شکلیں ہیں۔ کتنی شکلیں ہیں؟ دو۔ یا تو ہمیں کوئی ایسی ہستی خبر دے، توجہ فرمائیں، ایسی ہستی خبر دے جو مرنے کے بعد کے حالات کو جاننے والا ہو، عالم الغیب ہو، وہ ہمیں خبر دے تو ہمیں دونوں کو اس کی بات مان لینی چاہیے۔ کوئی ایسی ہستی، اور وہ کون سی ہستی ہے؟ اللہ کی ہستی ہے، وہ عالم الغیب ہے، اور اس نے ہمیں خبر دے دی ہے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اللہ خبیر کی طرح، اور کوئی تمہیں پکی خبر، اس نے پکی خبر کیا دی ہے؟ لا، وہ تمہاری پکار نہیں سنتے نہیں سنتے۔ اچھا جی، یا تو پھر ہم دونوں اللہ کی بات مان لیں، اسے پتہ ہے نا اگلے حالات کا سب کا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا بندہ تلاش کریں، مثال کے طور پہ ہم ایسا بندہ تلاش کریں جس نے مر کر دیکھا ہو، جو مرنے کے بعد ادھر گیا ہو، اور اس سے ہم فیصلہ کروائیں بھائی تو بتا، ہم تو مرے نہیں، ہم تو ابھی گئے نہیں، تو گیا ہے، ایک دفعہ ہو کر آیا ہے، تو ہمیں بتا مردے سنتے ہیں یا کہ۔ اب ہم اس تلاش میں لگ گئے، تلاش کرتے کرتے ہمیں ایک بندہ مل گیا۔ اللہ کی کتنی شان ہے، بندہ ہمیں ایک مل گیا، اور بندہ بھی معمولی نہیں، خدا کا پیغمبر ہے، اور نام اس کا کیا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ اور بات بھی کس کی ہے؟ کتاب کی نہیں ہے کسی کی، بات ہے اللہ کے قرآن کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، سورۃ بقرہ آیت نمبر 159۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ بیت المقدس کے شہر سے گزرے، وہ برباد ہو چکا تھا، اور وہ کہنے لگے کہ یہ شہر کس طرح آباد ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے کیا کر دیا جی؟ موت دے دی۔ کس کو؟
حضرت عزیر نبی ہے یا نہیں ہے جی؟ تو نبی کے بارے میں آپ بھی کہہ رہے ہیں اس کو کیا آ گئی؟ موت۔ تو موت کا آ جانا یہ کوئی نبی کی توہین نہیں ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو موت دے دی، مِئَةَ عَامٍ 100 سال تک، اور 100 سال کے بعد ثُمَّ بَعَثَ، اللہ نے پھر اس بندے کو زندہ کیا۔ 100 سال کے بعد زندہ کرنے کے بعد بات تو ختم ہو گئی، لیکن اللہ نے سوال کیا۔ یہ سوال کیوں کیا؟ تاکہ تیرا میرا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت تھی سوال کرنے کی؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کم لبستا، یہاں کتنا ٹھہرے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام جواب دیتے ہیں لبست یومن او بعض یوم، یا اللہ میں ایک دن ٹھہرا ہوں یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ ایمانداری سے بتائیں عزیر علیہ السلام کا یہ جواب ٹھیک ہے؟ نہ نبی ہے، نبی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ کتنا ٹھہرے تھے؟ 100 سال، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے پیغمبر تم یہاں 100 سال تک ٹھہرے ہو۔ اچھا جی، اب طرز استدلال توجہ فرمائیں۔ عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، دفن بھی نہیں ہوئے، مٹی کے اندر دفن کہاں ان کا وجود مبارک پڑا رہا؟ زمین کے اوپر، قبر کے اندر نہیں گئے، زمین کے اوپر پڑے رہے، اور جناب والا 100 سال میں سورج طلوع ہوتا رہا، غروب ہوتا، پیغمبر خدا کو پتہ چلا جی؟ دن رات آتے رہے، دن آتا رہا، رات آتی رہی، جاتے رہے، پیغمبر کو پتہ چلا؟ موسم بدلتے رہے، کبھی گرمی کبھی سردی، پیغمبر کو گرمی اور سردی لگتی رہی؟ نہیں لگی۔ موسم بدلتے رہے، کبھی گرمی کبھی سردی، بادل گرجتے رہے، بجلیاں چمکتی رہیں، بارشیں ہوتی رہیں، جھکڑ اور آندیاں چلتی رہیں، مگر فوت شدہ پیغمبر کو آس پاس تو رہا، اپنی جگہ اپنے حال کی بھی خبر نہیں ہے، اپنے حال کی بھی خبر نہیں ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ اگر ان کے اندر ادراک ہوتا یا شعور ہوتا، ان کے حواس کام کر رہے ہوتے، تو وہ کبھی یہ نہ فرماتے لبست یومن او بعض یوم۔ ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد آدمی اہل دنیا کی کوئی بات بھی نہیں سنتا اور اس کا ادراک اور شعور بھی نہیں ہوتا۔ اچھا جی، تو میں نے آپ کے سامنے اگلی بات سمجھے، میں نے آپ کے سامنے اپنے موقف پہ قرآن مجید کی 7 آیتیں پیش کی ہیں، کی ہیں یا نہیں کی؟ ٹھیک ہے، جو دوست، یہ کوئی مقابلے والی بات نہیں ہے، میں ویسے عرض کر رہا ہوں، جو دوست اس بات کے قائل ہیں کہ مردے سنتے ہیں، ان کو چاہیے وہ بھی اپنے موقف پر قرآن کی کوئی آیت پیش کریں۔ میں نے کتنی کی ہیں جی؟ 7 آیتیں۔ ان کو چاہیے وہ بھی قرآن مجید سے کوئی دلیل پیش فرمائیں، اور میرا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے موقف پر قیامت تک ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ جس کے پاس قرآن کے دلائل ہیں اس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ تکبیر! بس نعرے کی ضرورت نہیں۔ دلائل، توجہ فرمائیں، دلائل کے اندر دلائل کی تعداد نہیں دیکھی جاتی، دلائل کی قوت دیکھی جاتی ہے۔ کیا دیکھی جاتی ہے؟ دلائل کی قوت۔ ایک طرف آپ 10 کتابیں رکھ دیں مولوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی، اور ایک طرف یہ کتاب رکھ دیں، کس کی قوت زیادہ ہے جی؟ وزن ہو سکتا ہے اس کا کم نکل ہے، وہ 10 کتابیں ہیں 10 کلو کی، اور یہ قرآن ہے، وزن یہ ترازو کے اعتبار سے اس کا وزن کم ہو، لیکن دلائل کے اعتبار سے اس کی پاور زیادہ ہے۔ تو جب میں نے قرآن سے دلیل پیش کی ہے، میری دلیل کے اندر پاور ہے یا نہیں ہے؟ اب اس دلیل کے مقابلے میں آپ کہیں گے فلاں مولوی صاحب نے فرمایا، اس کی کوئی حیثیت ہے جی؟ اس لیے قرآن کے مقابلے میں اگر دلیل لے کر آنی ہے تو کون سی لے کر آنی ہے؟ قرآن کی۔ اس لیے یہ بات ضروری ہے۔ آگے جی، اچھا مسئلہ تو ہو گیا صاف، آپ کو قرآن کی روح سے میں نے بتا دیا، ضرورت باقی نہیں رہتی کہ میں آپ نے کچھ اور بیان، کیا خیال ہے جی؟ قرآن بیان کرنے کے بعد
کوئی تسلی کے لیے کوئی کمی رہ گئی ہے؟ نہیں، کمی کوئی نہیں رہ گئی۔ لیکن میں آپ کے علم میں اضافہ کے لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان کا نظریہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے شاگرد خاص ہیں مولانا محمد بشیر الدین قنوجی رحمہ اللہ۔ وہ اپنی کتاب تفہیم المسائل صفحہ 72 پر لکھتے ہیں بحوالہ فتاوی الغرائب فی تحقیق المذاہب، وہ فرماتے ہیں رأى الامام ابو حنیفہ من یاتی قبور اہل الصلاح، کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے ایک دفعہ ایک ایسے بندے کو دیکھا جو کہ نیک لوگوں کی قبروں پر آتا جاتا تھا، فیسلم، وہ ان کو سلام کیا کرتا تھا۔ کن کو؟ مردوں کو، نیک لوگوں کو، برے لوگوں کی قبروں پہ وہ نہیں آیا کرتا تھا، نیک لوگوں کی قبروں پہ۔ وَيُخَاطِبُ، اور ان سے مخاطب ہوتا تھا، وَيَتَكَلَّمُ، اور ان سے بات کیا کرتا تھا، وَيَقُولُ، اور وہ کہتا تھا یا اہل القبور، اے قبروں والو، حل عندکم من خبر، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے، وحل عندکم من اثر، تمہیں کوئی ثبوت بھی پہنچے ہے میری طرف سے، کوئی خبر ہے میرے حالات کی؟ انی اتیتکم ونادیتکم من شہور، میں تمہارے پاس کتنے مہینوں سے آ رہا ہوں، میں شک کے آ کے اے بھی اکیا پہ آئی، اے آجا داری حل عندکم من خبر، اور کوئی پتہ شتہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی نہیں، میں کتنے دیاڑے دا آ رہا ہوں، ونادیتکم من شہور، کئی مہینوں سے آ رہا ہوں، وَلَيْسَ سُوَالِي مِنْكُمْ، توجہ فرمائیں، میرا اور کوئی سوال نہیں ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، إِلَّا الدُّعَا، صرف تم سے دعا کروانا چاہتا ہوں۔ یہ قبروں پہ کس لیے جاتا تھا کہ تم میرے لیے کس سے دعا کرو؟ ہاں، سوالی منکم الا الدعاء، میں تم سے دعا منگوانا چاہتا ہوں۔ فَحَلْ دَرَيْتُمْ أَمْ غَفَلْتُمْ، آج تو مجھے بتاؤ تمہیں پتہ بھی ہے یا کوئی نہ؟ فَسَمِعَ ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کی بات سن لی اور فرمایا حل اجابو لکا، او بندے مجھے یہ بات بتا، کیا انہوں نے کبھی تیری بات کا جواب بھی دیا ہے؟ وہ کہنے لگا لا، نہیں حضرت، جواب تو کبھی نہیں دیا۔ فقالا، امام ابو حنیفہ نے فرمایا سحقن لکا، سحقن لکا دا میں نے برباد ہوئے لوگ گوی، سحقن لکا، اور لوگ گوی، وَتَرِبَتْ يَدَاكَ، تیرے دونوں ہاتھ مٹی میں مل جائیں، کیف تکلم اجسادن، تو ان جسموں سے کس طرح بات کر رہا ہے، لا یستطیعون جوابا، جو جواب دینے کی طاقت بھی۔ تو قبر میں کیا پڑا ہوا ہے؟ جسم، قبر میں کیا پڑا ہوا ہے؟ دھڑ، جسم، نعش پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر روح موجود نہیں ہے۔ ولا یملکون شیئا، اور ایک ذرہ برابر چیز کے مالک بھی نہیں ہے۔ ولا یسمعون صوتا، اور کسی قسم کی آواز سننے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اور پھر امام صاحب نے فرمایا وقرأ، دلیل کے طور پر یہی آیت پڑھی وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ سنا سکتے نہیں۔ تو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی مسلک کیا ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ نہیں سنتے۔ اچھا جی، آپ کہیں گے جی علماء دیوبند کی کوئی بات بیان کرو، ہم تو علماء دیوبند کی بات کریں گے۔ تو علماء دیوبند کے سرخیل ہیں قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں، اب ان کی کتاب کا میں حوالہ پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت گنگوہی فرماتے ہیں وَاسْتَدَلَّ الْمُنْكِرُونَ، جو لوگ سماع موتیٰ کا انکار کرتے ہیں، مردوں کے سننے کا انکار کرتے ہیں، آگے حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں منہم عائشہ، ان انکار کرنے والوں میں حضرت عائشہ بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، وابن عباس، اور سماع موتیٰ کا انکار کرنے والوں میں حضرت ابن عباس بھی ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ، اور انکار کرنے والوں میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی شامل ہیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ نہ ماننے والوں کی دلیل
بقولہ تعالی انک لا تسمع الموتى۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ کی، حضرت ابن عباس کی، حضرت امام ابو حنیفہ کی دلیل کون سی ہے جی؟ انک لا تسمع الموتى۔ آگے حضرت فرماتے ہیں انہو لما شبہ الکفار بالاموات، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، فی عدم السماع، نہ سننے میں، علم ان الاموات لا يسمعون، تو ثابت ہوا کہ مردے سنتے نہیں ہیں، وَإِلَّا لَمْ يَصِحُ التَّشْبِيهُ، ورنہ تشبیہ صحیح نہیں ہوگی۔ تو حضرت قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس کا مسلک کیا ہے کہ مردے۔ اسی طرح محدث کبیر علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کاشمیری رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں ان الضابطہ کا، کہ قانون یہی ہے، انما هو عدم السماع، کہ مردے نہیں سنتے۔ پھر وہی بات آ گئی، قانون یہی ہے، قانون یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ لیکن المستثنیات فی ھذا الباب کثیرۃ، لیکن اس بارے میں بہت سی مستثنا چیزیں ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے سنوا دیا وہاں انہوں نے سن لیا، لیکن قانون کیا ہے کہ مردے۔ فتح الملہم صفحہ نمبر 279۔ اچھا جی، علماء دیوبند کا قول بھی آ گیا، قرآن بھی آ گیا اور حدیث بھی۔ عقل سے بھی کام لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، یا عقل کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے؟ اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا ہے افلا تاکلون، افلا تاکلون، عقل سے کام لو۔ تو عقل سے اگر کام لیں تو روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ ایک سونے والا آدمی، جو آدمی آپ کے سامنے سو رہا ہے، کیا وہ ہماری بات سنتا ہے؟ وہ ہماری بات نہیں سنتا۔ یہ مولویوں کو غلطی لگی ہوئی ہے، بہت بڑا مولوی ہے وہ کہتا پھرتا ہے کہ سونے والا سنتا ہے۔ سونے والا نہیں سنتا، سونے والے کو جب آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے، تنبیہ ہونے کی وجہ سے وہ جاگ جاتا ہے، وہ جاگ جاتا ہے تب سنتا ہے۔ یہ نہیں کہ سویا بھی ہے اور سو بھی اپنا سن بھی، یہ نہیں ہوتا کہ وہ سو بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ تو سونے والا سنتا نہیں ہے۔ تو جب ایک نیند والا آدمی نہیں سنتا، مجھے ایمانداری سے بتائیں نیند ڈاڈی ہے یا بے ہوشی ڈاڈی ہے؟ نہ ایک بندے کو ٹیکا لگا دیا، بے ہوش کر دیا، تو نیند زیادہ سخت چیز ہے یا بے ہوشی سخت چیز ہے؟ جب نیند والا نہیں سنتا تو بے ہوشی والا سنتا ہوگا؟ بے ہوشی والا ہے تو اتنا زبردست اس کا وہ حواس جو ہیں معطل ہو چکے ہیں نا عارضی طور پہ، کہ اس کو اگر آپ چیر پھاڑ بھی کر دیں اس کو پتہ شتا کوئی نہیں۔ بے شک ایک آدمی کو ٹیکا لگا کر بے ہوش کر دیں، عقل کی بات ہے، عقل سے سمجھیں۔ اس سے بعد میں پوچھیں یار تیرے ساتھ ہم نے یہ باتیں کی ہیں، وہ کیا جواب دے گا؟ میں سنتا رہا ہوں۔ نیند والا بولے نہیں سنتا، اس سے سخت چیز ہے بے ہوشی، وہ اس سے زیادہ نہیں سنتا۔ بے ہوش آدمی کے اندر جان ہوتی ہے یا نکل جاتی ہے؟ زندگی اس کے اندر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ خون اس کا چل رہا ہے، دل اس کا دھڑک رہا ہے، صرف اس کا ادراک ختم ہوا ہے۔ اور اس بے ہوشی سے بھی زیادہ سخت چیز ہے موت، اور جب موت آ جاتی ہے ادراک بھی ختم تے حیات بھی ختم، دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب سونے والا نہیں سنتا، بے ہوش ہونے والا نہیں سنتا، تو مردہ کیسے سن سکتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، بعض لوگ شبہ پیش کرتے ہیں اور ان کا شبہ یہ ہے، شبہ کا جواب بھی دینا چاہیے، ہم نے کوئی لڑائی تو کرنی نہیں، ہم نے تو جناب بڑے پیار سے مسئلہ سمجھانا ہے۔ شبہ یہ ہے کہ مولوی صاحب اگر مردے نہیں سنتے تو پھر قبرستان میں جا کر آپ ان کو السلام علیکم کیوں کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تمہیں سلامتی ہو، تمہارے اوپر سلام ہو، یہ کہنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اگر سنتے نہیں ہیں پھر ان کو سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ پھر ان کو خطاب کیوں کیا جاتا ہے؟ السلام علیکم کا معنی ہے کہ تمہارے اوپر، ان کو خطاب کر رہا ہے۔
تمہارے اوپر سلامتی ہو، سلام ہو تمہارے اوپر، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سوال ہے یا نہیں؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے حضرات آپ کے سامنے یہ سوال پیش کریں گے، اور یہ اگر وہ سنتے نہیں ہیں تو پھر آپ ان کو یہ کیوں جناب سلام کیوں دیتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ میرے بھائی، قبرستان میں جا کر جو سلام کیا جاتا ہے وہ سلام دعا ہے، وہ سلام دعا ہے، وہ سلام تحیہ۔ ایک ہوتا ہے سلام تحیہ، یہ تحفے والا سلام، یہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو کروں اور آپ کو سناؤں، اور آپ کے لیے ضروری ہے آپ اس کا جواب دیں، یہ ہے سلام تحیہ۔ ایک ہے سلام دعا کہ صرف دعا دینا مقصد ہو، تو قبرستان میں جو سلام کیا جاتا ہے وہ سلام تحیہ نہیں، وہ کیا ہے؟ سلام۔ اس کے لیے سننا ضروری، اس کے لیے سننا ضروری۔ اب میں اس کی مثال دوں گا آپ کو۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، نماز آپ کی ختم ہو گئی، آپ نے دائیں طرف بھی کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، اور بائیں طرف بھی کہا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جب وہ ادھر کرے نا سلام، ادھر جتنے مومن ہیں ان کی نیت کرے، جتنے مومن ادھر ہیں ان کی نیت کرے، اور جب ادھر سلام کرے تو ادھر جتنے مومن ہیں ان کی نیت کرے۔ تو آپ یہ نیت کرتے ہیں نا؟ اگر نہیں کرتے تو کر لیا کرو۔ تو ادھر بھی السلام علیکم ورحمت اللہ اور ادھر بھی السلام علیکم ورحمت اللہ۔ آپ نے مومنوں کی نیت کی، کیا خیال ہے جی وہ سارے مومن آپ کا سلام سنتے ہیں؟ اگر سنتے نہیں تو آپ نے کیا کیوں ہے؟ آپ نے کیوں کہا السلام علیکم؟ آپ کہیں گے نہیں جی نہیں، سنتے تو نہیں، یہ دعائیہ سلام ہے۔ یہ کیا سلام ہے؟ دعائیہ۔ یہ ان کو سنانا مقصود نہیں ہے، یہ ان کو دعا دینا مقصود ہے، اور دعا کا اثر اللہ کے فضل سے ان تک پہنچ۔ یہ جو نماز والا سلام ہم پھیرتے ہیں، یہ ان تمام بندوں کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ حدیث میں آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اصابہ کل عبد صالح، اللہ ہر نیک بندے کو وہ پہنچا دیتا ہے۔ وہ کس طرح پہنچتا ہے؟ کس طرح پہنچتا ہے؟ اس دعا کا اثر اس نیک بندے تک، یہ ہے سلام پہنچنا۔ تو جب یہاں اس کا اثر پہنچ جاتا ہے، اسی طرح قبرستان میں جب آپ جاتے ہیں اور السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، اس دعا کا اثر بھی ان مردوں تک پہنچتا ہے اور اللہ اپنی رحمت ان پہ نازل فرماتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اگلی بات یہ ہے کہ دوست کو مغالطہ یہ لگا ہے، اس نے یہ سمجھ لیا ہے دوستوں نے کہ ہر خطاب کے لیے سننا لازمی ہوتا ہے۔ کیا سمجھ لیا ہے جی؟ قانون بنا لیا ہے کہ جب بھی خطاب کیا جائے، جب بھی کسی کو جناب ایڈریس کیا جائے، خطاب کیا جائے، انہوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ اس کے لیے سننا ضروری ہے، جبکہ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ ہر خطاب کے لیے سننا ضروری نہیں ہوتا۔ پھر کہیں ہر خطاب کے لیے سننا ضروری، ہر خطاب کے لیے سننا ضروری۔ اب میں مثال دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ انگلی جو تھی وہ زخمی ہو گئی، نبی پاک کی انگلی زخمی ہو گئی، اور آپ نے اپنی انگلی کو خطاب کیا اور فرمایا حل انت الا اصبع دمیت، اے میری انگلی تو ایک انگلی ہی تو ہے، وفی سبیل اللہ ما لقیت، اللہ کے راستے میں تجھے یہ زخم پہنچا ہے۔ نبی پاک کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ انگلی سے خطاب کر رہے ہیں، اس کو کوئی بات کہہ رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے اگر ہر خطاب کے لیے سننا ضروری ہے، ایمانداری سے فرمائیے وہ انگلی سن رہی تھی؟ تو ثابت ہوا کہ ہر خطاب کے لیے سننا ضروری نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک اور قرآن سے دلیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ حق تو نہیں گئے، بولیں پھر جواب دیں، گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ بت خانے میں وہاں بتی بت تھے، ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے اور ان بتوں کو کہنے لگے۔ کس کو کہنے لگے؟ بتوں کو۔ الا تاکلون، یہ تاکلون جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ الا تاکلون،
او بتو کھاندے کیوں نو تسی تاکلون تسی کیوں نو کھاندے مالکم لا تنتقون تو ہن کے ہو گیا تسی کیوں نو بول دے کیوں نو ابراہیم علیہ السلام نے خطاب کیا ہے یا نہیں کیا کیا خیال ہے بہت سن رہے تھے سن نہیں رہے تھے اور خطاب یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جب دعوت دیتے ہیں نا فرماتے ہیں یا ابت لما تعبد ما لا یسمع اتو اپنے پیو نہ کی کھلوتے ہیں کہ ابا یہ سن دے کہ آج آپ انہاں دے جناب اس دیوچ بن کے انہاں خطاب کر دے میں کہ کھاندے کیوں نہ ہو تسی اور پیندے کیوں نہ ہو تسی ثابت ہوا کہ ہر خطاب کے لیے سننا ضروری کوئی نہیں بات سمجھ آ گئی اور مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے کرتے حجر اسود کے پاس سے گزرے لوگ سارے ساتھ تھے حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمانے لگے اے پتھر انی اعلم انک حجر میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے کس سے بات کر رہے ہیں جی پتھر سے حضرت عمر حجر اسود سے انی اعلم انک حجر میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے لا تنفع ولا تضر نہ تو نفع دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے فلولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک اگر میں اللہ کے رسول کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو کبھی تجھے چومنے کے لیے تیار بخاری شریف صفحہ نمبر 259 تو حضرت عمر نے پتھر کو خطاب کیا یا نہ کیا کیا خیال ہے وہ پتھر سن رہا تھا نہیں سن رہا خطاب ہو رہا ہے لیکن سن تو ہر خطاب کے لیے سننا لازمی کوئی نہیں اچھا روزانہ فقہ کا ایک مسئلہ ہے اپنا بدائع الصناع کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے آپ نے بھی سنا ہوا ہوگا کہ جب مؤذن اذان دینے والا صبح کی اذان دیتا ہے اور وہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم تو اس کے جواب میں ہمیں کیا کہنا چاہیے صدقتا وبررتا یہ تا جو ہے نا یہ خطاب ہے صدقتا او مؤذن تو نے یہ ٹھیک بات کہی ہے صدقتا تو نے سچی بات کی ہے وبررتا تو نے نیکی کی بات کی ہے وہ مسجد میں کھڑا ہے آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں وہاں کہہ رہے ہیں صدقتا وبررتا کس کو خطاب کر رہے ہیں تو مؤذن سنتا ہے آپ کی بات تو ہر خطاب کے لیے سننا ضروری کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند جب طلوع ہوتا ہے پہلی کا چاند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے اور وہ دعا ترمذی شریف میں موجود ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب پہلی کا چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھو اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ ربی و ربک اللہ چاند کو کہو کہ اے چاند تیرا رب بھی اللہ اور میرا رب بھی یہ کس سے بات ہو رہی ہے جی ربی و ربک اللہ کلہ کا معنی تیرا میرا رب بھی اور تیرا رب بھی کون ہے یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے تو چاند سن رہا ہے ثابت ہوا کہ ہر خطاب کے لیے سننا ضروری کوئی نہیں اسی طرح یہ جو مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے قبرستان میں جا کر اس کا بھی ان کے لیے سننا ضروری ایک لطیفہ تو ہم سنا دے لطیفہ بھی ہونا چاہیے نا تجھے تھکے نہ پائے ہو جڑے بیلی آتے ہیں نا بھائی قبر والے سن دیں انہاں دا یہ بھی نال عقیدہ ہے بھائی جواب بھی دیں گے انہاں دا میرا یہ عقیدہ نہیں بس سن دیں وہ آتے ہیں سن دے بھی ہیں جواب بھی دیں گے سلام دا جواب بھی دیں گے میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ سلام کا چلو جی تہاڈا سلام تو نہ سن لیا چلو جی فرض کرو اسی بھی انہاں دا جواب سن دیو نہ تساں دے جیندے ہو نا قبر دے اوتے کھلوتے ہو تسی انہاں دا جواب سن دیو اس تا سن لیا منا مٹی دے تھلے تسا او دا جواب دے وقت ثابت اے ہویا بھائی موئے ہویا او نہیں موئے ہوئے تے تسی ہو اللہ فرماتے ہیں وما یستوی الاحیاء والاموات مردے اور زندے برابر اے مردہ ساتھو ڈاڈا ہوئے کھلوتا منا مٹی دے تلے سن بھی لیندہ تے بول بھی لیندہ اور اسی جناب والا پار کھلوتے ہیں جیندے جاگ دے تے اسی کو دی گال بات سمجھ آئی اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے سوال دوسرا
دوسرا سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب ہو، تم کہتے ہو مردے نہیں سنتے. جنگ بدر کا جب موقع تھا پیغمبر علیہ السلام نے ان کافروں کو خطاب کیا تھا. یہ بات آپ ذرا پھر غور سے سن لیں. جنگ بدر ہوئی، کافروں کے 70 آدمی جو تھے وہ قتل ہو گئے. 3 دن گزر گئے. کتنے دن گزر گئے؟ 3 دیہاڑے گزر گئے. 3 دیہاڑے تو پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی انہاں دے سائیں تو بنے کوئی نہیں، وہ تو نس گئے. آپ نے فرمایا انہاں ساریاں دروگ کو تے دروگ کے فلانے ٹوئے دے وچ سٹو. انہاں دن قلیب بدر یعنی بدر والا ٹوا یا کنواں، اس کے اندر صحابہ کرام نے ان کو پھینک دیا اور گلے سڑے پے، مسے ترکے پے، اس پوزیشن جوان. بہرحال انہوں نے پھینک دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے اس کنویں کے کنارے پہ، اور آپ نے وہاں کنویں پر پہنچ کر آپ نے ان کو خطاب کیا. کیا کیا؟ ان کو خطاب کیا. نبی پاک ان کو کہنے لگے او فلانے انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے ساتھ جو ہمارے رب نے وعدہ کیا وہ ٹھیک نکلا. تمہارے ساتھ بھی جو وعدہ ہوا ہے وہ ٹھیک نکلے ہے یا کوئی نہ؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں کو خطاب کیا. یہ سوال ہے کہ جب جی آپ نے اچھا پھر صحابہ کرام نے پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے ہن میری گل سن دے پے، تواڈے نالوں چنگی سن دے پے. اچھا اے بن گئی دلیل کہ دیکھو جی جب پیغمبر علیہ السلام نے ان مردوں کو خطاب کیا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اب سن رہے ہیں تو ثابت کیا ہوا؟ مردے. ان کا سوال سمجھ آ گیا جی؟ اب جواب سنیں. جواب یہ ہے، میں مختصر ایک ہی جواب دیتا ہوں ورنہ کئی جواب ہیں، آپ کی سمجھ میں آنے والا جواب. جواب یہ ہے کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ تھا. یہ کیا تھا؟ پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ. اور یہ معجزہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کہیں جی تو نے کہہ دی، نہیں، روح المعانی والے نے اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ تھا. اور آپ نے جب صحابہ نے سوال کیا نا کہ اللہ کے پیغمبر مردوں سے آپ بات کر رہے ہیں، اتکلموا امواتا، کہ آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا انہم الان یسمعون ما اقول لهم. بخاری شریف صفحہ نمبر 671. نبی پاک نے فرمایا انہم، توجہ فرمائے، انہم اے مردے، کہندی گل ہے سارے مردے دی گل نہیں، دنیا جہان دے مردے نا. انہم یہ مردے جو کنویں میں پڑے ہوئے ہیں، الان اب، ہمیشہ دی گل ہن، اب، یسمعون سن رہے ہیں. کون سی بات سن رہے ہیں؟ ما اقولو، یہ گل میں کر رہا. مردے بھی اے تے سن دے بھی ہن پین تے گل بھی کیڑی سن رہے ہیں؟ یہ میں کر رہا. تو آڈی ذمہ کوئی نہیں، بس تسی بھی جڑی گل کر رہے ہو وہ بھی سن رہے ہیں نا. ما اقولو، میری بات بھی وہ سن رہے ہیں، لہم، جو میں ان سے بات کر رہا ہوں. مطلب یہ ہے نبی پاک صحابہ نال بھی تے گلاں کرنے پے آن. کیا صحابہ نال جڑی گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی وہ مردے سن رہے ہیں؟ نہیں. آپ نے فرمایا یہ مردے اب میری بات سن رہے ہیں جو میں ان سے کر رہا ہوں. تو ثابت کیا ہوا کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ تھا. اور اسی لیے حضرت قتادہ، یہ بخاری شریف میں پڑھ رہا ہوں، حضرت قتادہ تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں احیاہم اللہ، اللہ نے ان کو مردوں کو تھوڑے ٹائم کے لیے زندہ کر دیا تھا. معجزہ ہے، یہ تو خرق عادت ہے بھائی، خرق عادت کو ثبوت بنایا جا سکتا. احیاہم اللہ، اللہ نے ان کو زندہ کر دیا تھا. حتی اسمعہم قولہ، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو آپ کی بات سنا دی. زندہ کیوں کیا تھا؟ توبیخم و تصغیرم و نقمتن و حسرتن و ندما. بخاری صفحہ نمبر 671 کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کرنے کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی بات سنوا دی. تو جب یہ معجزہ ہے تو معجزے کو آگے پھر توڑا نہیں جا سکتا. معجزہ اپنی جگہ پہ بند ہوتا ہے.
موسیٰ علیہ السلام دی سوٹی ساپ بنی ہے تو میں آکھا نہیں ہر سوٹی ساپ بن دیئے، کیا یہ قانون بن سکتا ہے؟ معجزہ قانون ان مردوں نے اگر سن لیا ہے نبی کی بات کو تو ہر مردے کے لیے قانون بن سکتا نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ جواب سمجھ آ گیا۔ ایک اور سوال، وہ جی بخاری شریف میں آیا ہے مولوی صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو دفن کرنے والے اس کو دفن کرتے ہیں وہ واپس لوٹتے ہیں حتیٰ انہو یسمع قرع نعالہم، یہاں تک کہ وہ مردہ ان کے پاؤں کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ بخاری شریف 213۔ ثابت ہوا کہ مردے سنتے ہیں، بخاری میں آ گیا کہ وہ ان کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے، تو ثابت ہوا کہ مردہ جب قدموں کی آواز سنتا ہے تو پھر باقی باتیں بھی سنتا ہے۔ یہ سوال سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ جواب یہ ہے، جواب میں نہیں دوں گا، میرا خیال میں جواب میں دوں تو بات نہیں بنے گی۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے جواب دیا ہے۔ میرے خیال میں ان کا جواب نقل کر دیں پھر تو تسلی ہو جائے گی نا، اور کسی کی ہو نہ ہو میرے دیوبندی بھائیوں کی تو تسلی ہو جائے گی نا، ہو جانی چاہیے۔ ہاں جی، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک کنایہ ہے سرعت اتیان ملائکہ سے، سرعت اتیان ملائکہ سے۔ اصل حدیث یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو فرشتے ہیں نا وہ اپنا بندے اس کو جب دفن کرتے ہیں نا تو وہ دفن کر کے ابھی تھوڑی دوری چلتے ہیں، ابھی ان کے قدموں کی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ ادھر اللہ کے فرشتے فوراً آ جاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا یہاں اصل میں مسئلہ کوئی سننے کا نہیں بتایا جا رہا بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنا جلدی جلدی اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، سرعت اتیان ملائکہ، کہ ابھی تک ان کے قدموں کی آواز قبر تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تسی بھی آتے ہو نا تو کتنا پاتے، تسی آتے ہو یار ایک سادہ پاتے، ایک سادہ، یعنی اتنے ہی فاصلے پہ ہوتے ہیں کہ ان کے قدموں کی آواز قبر تک پہنچ رہی ہوتی ہے کہ فوری طور پہ اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو یہاں اصل علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے، تو یہ انہوں نے تعویل کی ہے۔ یہ تعویل حضرت نے کیوں کی ہے؟ اس لیے کی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے اور حدیث میں یہ بات آ رہی ہے کہ مردے سنتے ہیں، تو انہوں نے قرآن کو رکھا اپنی جگہ پہ، قرآن کو ادھر ادھر نہیں کرنا، قرآن اپنی جگہ پہ مضبوط ہے، حدیث کے اندر تعویل کرنی ہے، اس کا معنی کرنا ہے ایسا کہ وہ قرآن کے مطابق ہو جائے۔ تو حضرت نے یہ تعویل کی ہے اور تعویل کر کے آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے۔ اچھا جی، ایک اور شبہ، وہ جی حدیث میں یہ بات آ گئی ہے ما من احد یمر علی قبر اخی المؤمن یعرفہ فی الدنیا فیسلم علیہ، کہ آدمی جس مسلمان کی بھی قبر پر جاتا ہے تو وہ مسلمان جو ہے نا قبر والا وہ اس کو پہچانتا بھی ہے اور اس کا سلام بھی سنتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ یہ بھی ایک حدیث آ گئی، تو کیا خیال ہے جی یہ حدیث قرآن کے مقابلے میں ہے یا نہیں ہے؟ مقابلے میں ہے، خبر واحد ہے، اور خبر واحد جو ہے وہ عقیدہ میں حجت نہیں ہوتی۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا یہ حدیث منکر ہے، اس کا ایک راوی ابن سمعان ہے جو کذاب تھا، ایک راوی یحییٰ ابن یمان ہے جو کمزور راوی تھا، اور یہ روایت نصوص قطعیہ قرآن مجید کی آیات کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل استدلال نہیں ہے۔ قرآن کی بات اپنی جگہ رہے گی۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے بڑے مختصر انداز میں یہ مسئلہ عرض کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے اپنی بات دلائل سے کی ہے، کسی کے اوپر میں نے کوئی فتویٰ کہ لگایا ہے، کسی کو کافر مشرک کہا ہو، کسی کو جناب برا بھلا کہا ہو، کسی کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگایا۔ یہ تو مجھے حق ہے نا کہ میں اپنے دلائل اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کے سامنے اپنے دلائل بیان کروں، یا یہ حق بھی نہیں ہے جی؟ اپنے گھر میں اپنی چار دیواری میں اپنے ساتھی اور مسلک کس کا؟ اپنا،
یہ بیان کرنا تو ہمارا حق ہے، الحمدللہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔